بہائی مذہب میں کیلنڈر 12 ماہ کا نہیں بلکہ 19 ماہ کا ہوتا ہے اور ہر ماہ 19 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ 19 ماہ اور ہر ماہ میں 19 دن۔ تو اگر ہم دیکھیں 19 تو ہمیں 361 دن ملتے ہیں۔ تو گویا کہ بہائی مذہب میں سال 361 دن کا ہوتا ہے۔ تو بہائی مذہب میں سال کا آخری ماہ جو کہ ان کا 19واں ماہ ہے وہ روزوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مذہب میں روزے کا تصور پایا جاتا ہے اور یہ قمری کیلنڈر کو فالو کرتے ہوئے اس کا تعین کیا جاتا ہے اور مختلف مواقعوں پر مختلف تہواروں پہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ شیوراتری اور نوراتری پہ، سرسوتی پوجا اور درگا پوجا، اور اس کے علاوہ خواتین خاص طور پہ گھر بچاؤ کا روزہ رکھتی ہیں اپنے خاوند اپنے شوہر کی لمبی عمر کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودی مذہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا تصور پایا جاتا ہے اور خاص طور پہ یہودی مذہب میں سب سے پہلے جو روزے کا تصور پایا جاتا ہے یا روزے کا تصور ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں یوم کپور کے طور پہ ہم اسے دیکھتے ہیں۔ یوم کپور، یوم کا مطلب جیسے اردو میں بھی ڈے ہے، دن ہے، یوم کپور یعنی ڈے آف اٹونمنٹ، کفارے کا دن۔ اور یہ سب سے پہلے ہمیں بنی اسرائیل کے لیے یا یہودیوں کے لیے ہم اس کا تصور دیکھتے ہیں، یوم کپور ڈے آف اٹونمنٹ، جو کہ خداوند نے یہودیوں کے لیے کہا کہ یہ دائمی آئین ہوگا روزے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ایک اور تہوار ہے جسے روزے کے حوالے سے منایا جاتا ہے، تشاء باو، اور یہودی مذہب میں یہ دونوں روزے کے تہوار تقریباً 25 گھنٹوں کے ہی بنتے ہیں۔ اور یہ یوم کپور تشری کا ماہ جو کہ 7واں ماہ ہے یہودیوں کا، اس میں رکھا جاتا ہے اور تشری کا ماہ 7واں ماہ کی 10 تاریخ کو یوم کپور کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیتھولک چرچ کے فرقے میں یا کیتھولک مذہب میں روزوں کا سلسلہ جسے لینٹ کہتے ہیں جو آج کل چل رہا ہے وہ ایش وینسڈے سے شروع ہوتا ہے اور یہ گڈ فرائیڈے پہ جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ 40 دنوں کے روزوں کا یہ سلسلہ جب ختم ہوتا ہے تو پھر ایسٹر کی عید منائی جاتی ہیں، ایسٹر کی خوشیاں منائی جاتی ہیں اور اس میں تقریباً تمام مسیحی ہی، کیتھولکس کے علاوہ تمام مسیحی ہی شامل ہوتے ہیں ایسٹر کی خوشیاں منانے میں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ جس کے زیادہ تر فالوور مصر میں ہیں یا اس کے علاوہ رشیا میں ہیں، روس میں ہیں۔ اور ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ کے فالوور بدھ اور جمعے کا روزہ عام طور پہ رکھتے ہیں، خاص طور پہ جب مختلف روزوں کے سیزنز ہوں، اور اس کے علاوہ اگر روزوں کا سیزن کوئی خاص نہ چل رہا ہو تو تب یہ بدھ اور جمعے کا روزہ نہیں رکھا جاتا، لیکن ایسٹرن آرتھوڈاکس کے فالوور اکثر بدھ اور جمعے کا روزہ رکھتے ہیں۔ پروٹیسٹنٹ چرچ کے فالوورز تقریباً کافی لوگ لینٹ کے سیزن کو ہی اپنا روزے کا طریقہ کار کے طور پہ اپنا لیتے ہیں اور 40 دن کا روزہ لینٹ کا سیزن اور اس کے بعد ایسٹر کی عید مناتے ہیں۔ پروٹیسٹنٹ چرچ میں روزے کا تصور خاص طور پہ روحانی تربیت، روحانی مضبوطی، خدا کی قربت اور اپنی جان کو ایذا دے کے، جانساری کر کے خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کچھ بڑے نام ہیں جنہوں نے روزہ رکھا اپنی روحانی تربیت کے لیے، خدا کی قربت کے لیے یا خدا کا عرفان حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گوتم بدھ، سکیا مونی گوتم بدھ نے بڑا طویل روزہ رکھا اور ان کا جو مسلسل روزہ تھا وہ 49 دن کا تھا، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا بدن تقریباً ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، لیکن انہوں نے خدا کی قربت یا خدا کا عرفان حاصل کرنے کے لیے یا خدا کو سمجھنے کے لیے
روزہ رکھا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں خاص طور پہ، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم نے اس تھیم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو پہلا حصہ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا تصور کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں، یعنی کہ پرانے عہد نامے میں پہلے روزے کا کیا تصور پایا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو بائبل مقدس میں تقریباً 60 سے زائد بار ہمیں روزوں کا مختلف حوالوں سے تصور ملتا ہے، اور 25 بار روزے کا ذکر تقریباً ہم انفرادی طور پہ دیکھتے ہیں، یعنی کہ صرف روزہ، تقریباً 25 بار ہم اس کا ذکر دیکھتے ہیں، لیکن 20 بار روزے کا تصور انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر آتا ہے، یعنی جہاں گروہی یا قومی یا اجتماع کے طور پر روزہ رکھا گیا۔ تو جہاں 25 بار انفرادی روزے کا ذکر ہے، وہاں 20 سے زائد بار ہمیں روزے کا اجتماعی تصور، یعنی کہ جہاں لوگوں نے اجتماعی طور پہ روزہ رکھا۔ پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں دونوں کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو تقریباً 313 بار ہمیں لفظ روزے کا ذکر ملتا ہے، اور ایک خوبصورت اتفاق ہے کہ 509 بار ہمیں روزے کا تصور دعا کے ساتھ جڑا ہوا ملتا ہے۔ تو گویا کہ خدا کے نزدیک جہاں روزہ رکھنے کی بات ہے، وہاں دعا بھی ضروری ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں دعا کرنا، روزہ اور دعا گویا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے پرانے عہد نامے میں ہمیں روزے کے حوالے سے کیا مثالیں ملتی ہیں، اور دیکھیں کہ وہ کن حالات میں روزہ رکھا گیا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ موسیٰ نے 2 بار 40 دن 40 رات کا کوہ سینا پر روزہ رکھا۔ گو کہ لفظ روزے کا یہاں استعمال نہیں ہوتا، لیکن تصور وہی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کلام پاک میں کہ خروج کی کتاب میں سب سے پہلے تو ہمیں 24 باب میں اس کا ذکر ملتا ہے، جب بزرگ موسیٰ خدا کے حضور کوہ سینا پر حاضر ہوئے، اور دوسری بار ہمیں خروج ہی کی کتاب 34 باب میں جب دوبارہ بزرگ موسیٰ خدا کے حضور کوہ سینا پر حاضر ہوئے تو انہوں نے گویا 40 دنوں کا روزہ رکھا، یعنی کہ انہوں نے 40 دن کچھ کھایا پیا نہیں۔ اگرچہ ہمیں یہ لفظ روزہ یہاں ان دونوں حوالوں میں نہیں ملتا، لیکن ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اسے روزہ ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ 40 دن 40 رات دونوں اوکیزنز پر بزرگ موسیٰ نے کچھ نہ کھایا پیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ احبار کی کتاب 16 باب 31 آیت میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہودیوں کے مذہب میں سب سے پہلی بار یوم کپر کے حوالے سے روزے کا ذکر ملتا ہے۔ تو احبار کی کتاب 16 باب 31 آیت میں ہمیں یوم کپر یعنی ڈے آف اٹونمنٹ، کفارے کا دن، اس کی یادگاری کے طور پر دائمی قانون خدا نے مقرر کیا کہ یہودی بنی اسرائیل یہ روزہ رکھیں۔ لفظ روزہ تو یہاں نہیں ہمیں ملتا، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی چاہ کو دکھ دیں۔ تو چاہ کو دکھ دینے سے مراد ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ کھائیں نہ پئیں اور خدا کے حضور منت و سماجت کریں، جہاں کی ازا کریں، اور گویا کہ روزے کی حالت میں رہیں۔ البتہ ہمیں لفظ روزہ پہلی بار قضات کی کتاب میں 20 باب اور 26 آیت میں ملتا ہے، اور یہاں لفظ روزہ استعمال ہوا ہے، روزہ رکھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں پہلا ساموئیل 7 باب 6 آیت میں روزے کا ذکر ملتا ہے، جہاں عہد کے صندوق کی منتقلی کے وقت یہودی قوم نے، بنی اسرائیل نے روزہ رکھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پہلا ساموئیل 14 باب 24 سے 27 آیت میں، یہ یونتن اور ساؤل کا واقعہ ہے، جب ساؤل نے اپنے سپاہیوں سے کہا تھا کہ جب تک وہ فتح مند نہ ہوں، جب تک خدا انہیں فتح مندی نہ دے، تب تک وہ کچھ کھائیں پئیں گے نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یونتن نے انجانے میں، چونکہ وہ اس حکم سے واقف نہ تھا، اس نے شہد لیا اور کھایا، اور ساؤل نے کہا کہ جیسا کہ میں نے حکم دیا تھا کہ کوئی شخص بھی جب تک ہم فتح مند نہیں ہوتے نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یونتن نے اس حکم کی خلاف ورزی کی، لیکن وہ اس سے واقف نہ تھا، اس لیے
اس کے سپاہیوں نے ساؤل کے سپاہیوں نے کہا کہ چونکہ وہ ناواقف تھا، لا علم تھا اس حکم سے، اس لیے اس کی جاں بخشی کی جائے، اور اس کی جاں بخشی بھی کر دی گئی۔ لیکن پہلا سلاطین 13 باب میں ہمیں ایک بڑا انوکھا واقعہ ملتا ہے جہاں ایسا نہیں ہوتا، جہاں روزہ توڑنے کی جاں بخشی نہیں ہوتی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرد خدا کا ذکر ہے اور ایک بوڑھے نبی کا ذکر ہے۔ بوڑھے نبی نے اس مرد خدا کو خدا کے دیے ہوئے حکم کے برعکس خدا کے حکم کو توڑنے کے لیے کہا، روزہ توڑنے کے لیے کہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بندے خدا کو خدا کی طرف سے بڑی کڑی سزا ملتی ہے، اور وہ سزا بھی موت کی سزا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھے نبی نے مرد خدا کو، جسے خدا نے حکم دیا تھا کہ وہ روزہ رکھے، اس کا دھوکے سے روزہ توڑوایا، جس کی سزا اس مرد خدا کو ملی، اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس کے علاوہ پہلا سلاطین اس کے 19 باب سے 4 اور 4 سے 9 آیت میں ایلی اور اخیاب کا واقعہ ملتا ہے، جہاں ہمیں روزے کا ذکر ملتا ہے۔ اور اسی کتاب میں پہلا سلاطین 21 باب اور 9 آیت میں ہمیں ایزبل کا ذکر ملتا ہے، جس نے دھوکے سے اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو روزہ رکھنے کے لیے کہا، لیکن یہ فریب کا اور بدی کا اور بدکاری کا اور دھوکے کا روزہ تھا۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سزا بھی ایزبل کو کیا ملی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی آخر خدا کی طرف سے اسے موت کی سزا ملی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عزرا کا صحیفہ 8 باب اور 21 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل یا یہودی قوم اسیری سے واپس جانے لگی، خدا کے حکم کے مطابق بادشاہ نے انہیں جانے کی اجازت دی، تو بادشاہ نے عزرا سے کہا کہ وہ اپنے فوجیوں کو اور اپنے سپاہیوں کو ان کے ہمراہ کر دے گا تاکہ وہ ان کو منزل تک سلامتی سے پہنچا دیں۔ لیکن عزرا نے کہا کہ جس خدا نے ہمیں یہاں سے رہائی دی ہے اور یہ موقع دیا ہے کہ ہم یہاں سے اپنے وطن واپس جائیں، وہ ہمیں سلامتی سے ہمارے وطن پہنچا بھی دے گا۔ لیکن چونکہ خدا پہ اتنا بڑا بھروسہ اس نے کیا اور بادشاہ کو اتنا بڑا چیلنج دیا کہ وہ جس خدا کو مانتے ہیں وہ انہیں سلامتی سے ان کی منزل تک پہنچا بھی دے گا، تو اس کے لیے اس نے ضروری سمجھا کہ اب خدا کے سامنے سر نگوں ہو کر دعا کی جائے اور روزے کی حالت میں خدا سے خدا کی رہنمائی اور تحفظ اور سلامتی طلب کی جائے، اور اس طرح سے خدا انہیں سلامتی سے ان کی منزل تک لے گیا۔ اس کے بعد ہم نہمیہ کے صحیفہ میں دیکھتے ہیں 9 باب 1 سے 3 آیت میں کس طرح سے یہودی قوم نے یروشلم کے لیے ماتم کیا اور اس کی سلامتی کے لیے اور اس کی بحالی کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے روزہ رکھا۔ اس کے بعد ہم آستر کی کتاب میں آستر کے روزے رکھنے کا ذکر دیکھتے ہیں، جہاں اس نے اپنی قوم سے 3 دن کے لیے روزہ رکھنے کے لیے کہا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کے تحفظ کے لیے، سلامتی کے لیے بادشاہ کے حضور جا رہی ہوں، تو روزہ رکھا جائے تاکہ جو مناجات بنی اسرائیل یا یہودی قوم کی ہیں وہ بادشاہ کے سامنے وہ کامیابی سے پیش کرے اور اس کی زندگی بھی بخشی جائے، کیونکہ وہ بادشاہ کے حضور بغیر دعوت کے جا رہی تھی۔ تو یہودی قوم نے 3 دن کا روزہ رکھا، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نہ صرف آستر کی جاں بخشی ہوئی بلکہ پوری یہودی قوم بھی سلامت رہی۔ یہ واقعہ آپ جانتے ہیں جو کہ مرد کی اور حامان کے درمیان چپلکش تھی، اس سلسلے میں آستر نے اپنی قوم سے روزہ رکھنے کے لیے کہا اور خدا نے اپنی قوم کو دشمن کے ظلم سے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب نبی کی زندگی کے واقعہ، جیسے آپ جانتے ہیں کہ نہایت دکھ اور اذیت بھرے واقعات ان کی زندگی میں آئے، تو انہوں نے اس دکھ اور مشکل مرحلے میں بڑی جو کڑی آزمائش ان پہ پڑی تھی، اس میں کھانا پینا چھوڑ دیا، تو گویا کہ احتجاج کا روزہ رکھا، خدا سے احتجاج کیا کہ ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے گویا کہ احتجاج کا روزہ رکھا۔ تو یہ واقعات ہمیں ایوب کی کتاب 23 باب میں ملتے ہیں، 23 باب اور 20 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ
ایوب نے دکھ میں احتجاج کا روزہ رکھا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں زبور 109 باب اور اس کی 24 آیت میں داؤد نبی کہتے ہیں کہ میں نے فاقہ کیا اور میرے بدن کی چکنائی کم ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ زبور 69 باب 10 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی کہتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا اور میری جان نے زاری کی، لیکن یہ بھی میرے لیے ملامت ٹھہرا۔ اور داؤد نبی کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے دوستوں اور دشمنوں کے لیے بھی روزہ رکھا، جب وہ مشکل میں تھے، جب وہ بیمار تھے، میں نے ان کے لیے روزہ رکھا، لیکن جب مجھ پہ برا وقت آیا تو میرا ساتھ کسی نے بھی نہ دیا۔ یرمیہ کے صحیفے میں ہم دیکھتے ہیں 14 باب 10 آیت میں کہ خدا فرماتا ہے کہ مجھے بدی اور بدکاری کا یا بدکاروں کا روزہ قبول نہیں ہے۔ یرمیہ ہی کے صحیفے میں ہم دیکھتے ہیں 36 باب 6 آیت میں کہ خدا نے حکم دیا نبی کو کہ وہ خدا کے گھر میں جائے اور وہاں خدا کے کلام میں سے خدا کا صحیفہ لے اور لوگوں کو پڑھ کر سنائے تاکہ لوگ خدا کی طرف دوبارہ رجوع لائیں۔ اور یرمیہ نبی نے ایسا ہی کیا، انہوں نے صحیفہ سب کے سامنے پڑھا اور خدا سے درخواست کی کہ وہ اپنے لوگوں پر رحم کرے اور لوگوں کو خدا کی طرف مائل ہونے کی تلقین کی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی کی زندگی کے مختلف واقعات میں انہوں نے روزہ رکھا اور قوم کے لیے توبہ اور معافی کے لیے روزہ رکھا۔ اور جب بنی اسرائیل قوم کے جو بچے کچے لوگ اسیری میں تھے تو ان کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، اور پیچھے جو لوگ شہر میں، یروشلم شہر میں یا یہودی علاقوں میں تتر بتر ہو گئے تھے، مشکلات کا شکار تھے، ان کے لیے بھی انہوں نے روزہ رکھا اور خدا کے سامنے عاجزی کی، انکساری کی، حلیمی کی، توبہ کی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی قوم کے لیے بھی۔ تو دانیل نبی کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں 9 باب میں اور 3 آیت سے آگے دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے 3 آیت میں، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں نے منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر، ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند عظیم اور محیب خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد اور رحم پر قائم رہتا ہے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کیا ہے، اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے ہیں، جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور عمراء سے اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دانیل نبی خدا کے سامنے نہایت عاجزی، انکساری اور فروتنی میں روزہ رکھ کے، دعا کر کے منت کر رہے ہیں کہ اے خدا، ہم نے برگشتگی کی، ہم نے تیرے احکام نہ مانے، ہم نے تیرے نبیوں کی نہ سنی، بلکہ ہمارے باپ دادا نے شرارت کے کام کیے، بغاوت کے کام کیے، تو وہ ان کے لیے اور اپنی قوم کے لیے توبہ اور گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور روزے کی حالت میں خدا کے سامنے توبہ کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو توبہ کی بلاہٹ دیتا ہے۔ یوئیل کے صحیفہ میں ہم دیکھتے ہیں، یوئیل 2 باب 12 آیت میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا اپنے لوگوں کو توبہ کی بلاہٹ دیتا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ پورے دل سے روزہ رکھ کر گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح اپنے لوگوں کو اپنی طرف رجوع لانے کے لیے کہتا ہے۔ یونا نبی کا واقعہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ یونا نبی کو خدا نے حکم دیا کہ وہ نینوا شہر جائے اور لوگوں کو توبہ کی منادی کریں تاکہ وہ لوگ خدا کے غضب سے محفوظ رہ سکیں۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کافی مختلف قسم کے واقعات کے بعد آخرکار یونا نبی جب وہاں جاتے ہیں تو لوگوں کو توبہ کی بلاہٹ دیتے ہیں، لوگ ان کے کلام کو سنتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور خدا کے غضب سے بچنے
کی منت کرتے ہیں۔ تو وہاں ہم دیکھتے ہیں یونہ نبی کے صحیفہ میں 3 باب 10 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ نینوا شہر میں روزے کی مناتی کی گئی تاکہ سب لوگ خدا کے سامنے سرنگو ہوں، توبہ کریں اور روزے کی حالت میں جائیں اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ان کی سنی اور ان کو برباد کرنے سے خدا رکا رہا۔ ذکریہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں سے گلا کرتا ہے کہ تم روزہ تو رکھتے ہو لیکن کیا یہ روزہ میرے لیے رکھتے ہو؟ تو جہاں لکھا ہوا ہے کہ 70 برس میں کیا میرے لیے روزہ رکھا، بلکہ روزہ تو تم نے اپنے کھانے پینے کے لیے رکھا۔ تو گویا کہ خدا گلا کرتا ہے اپنی قوم سے کہ یہ یادگاری کا روزہ جو یہودی چوتھے، پانچویں، ساتویں اور 10ویں ماہ میں روزہ رکھتے تھے، یادگاری کا روزہ جسے خدا کے حکم کے مطابق خوشی اور خرمی کی عید کا دن ہونا چاہیے تھا، خدا فرماتا ہے کہ یہ روزہ رکھ کے تم نے مجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ 70 برس سے جو روزہ رکھ رہے ہو اپنے ہی کھانے پینے کا سامان پیدا کرتے ہو، نہ کہ میری خوشی کے لیے یا میری قربت کے لیے یا تم میری نزدیکی حاصل کرنے کے لیے یہ روزہ رکھتے ہو۔ تو ہم نے دیکھا کہ مختلف مواقع پر کس طرح سے پرانے اہدامے میں لوگوں نے روزہ رکھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی مواقع ہیں، مختلف واقعات ہیں جہاں روزہ رکھا گیا۔ کہیں کال پڑا، قحط پڑا تو لوگوں نے روزہ رکھا تاکہ قحط کی کیفیت، قحط کی حالت جو ہے وہ ختم ہو۔ ہمیں یوئیل کی کتاب میں یہ واقعہ ملتا ہے، ایک بار 14 آیت میں دیکھتے ہیں کہ خشک سالی کا دور تھا، لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے باغبان نوحہ کنا ہیں، تاک خشک ہو گئی، انجیر کا درخت مرجھا گیا، روزے کے لیے ایک دن مقرر کرو۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب بارش روک لی، زمین اپنی پیداوار نہیں دے رہی تھی، ہر طرف قحط کا عالم تھا، تو حکم ہوا کہ روزے کے لیے ایک دن مقدس کیا جائے۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ کے واقعات میں، جنگ کی کیفیت میں لوگوں نے خدا سے دعا کی روزہ رکھ کے کہ خدا انہیں فتح مندی دے۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ کچھ ذاتی المیہ یا ذاتی دکھ، جیسے کہ ایوب نبی کے واقعات میں ہم نے دیکھا ہے۔ داؤد نبی کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ آتا ہے جہاں وہ اپنے بیٹے کی زندگی کی بخشش کے لیے خدا سے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ بیٹا تھا جو بتسبہ سے پیدا ہوا، اور یہ وہی بتسبہ ہے جو اس سپاہی کی بیوی تھی جسے داؤد نے جنگ میں مروا دیا تھا۔ جب اس میں سے یہ بیٹا پیدا ہوا تو وہ نہایت ہی لالت کا شکار ہوا، تو خدا سے داؤد نبی دعا کرتے ہیں کہ اس کی جان بخشی کی جائے۔ اس کے لیے روزہ رکھا، ٹاٹ اوڑا، زمین پر بیٹھے، سر پہ راکھ ڈالی، اور یہی وہ طریقہ کار ہوتا تھا روزہ رکھنے کا۔ لیکن خدا نے ان کی یہ دعا نہ سنی، تو بالآخر انہوں نے اپنا روزہ توڑا۔ لیکن یہ روزہ تب توڑا جب داؤد نبی کے خادموں نے آ کر انہیں بتایا کہ جس بیٹے کے لیے تو خاک پہ بیٹھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہے اور خدا کے سامنے مناجات اور منت سماجت کر رہا ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ جب داؤد نے یہ سنا تو وہ اٹھا اور منہ دھویا اور کھانا کھایا۔ تو خادموں نے دیکھ کر حیرت جتائی اور کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ جب تک بیٹا جان کنی کے عالم میں تھا، موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا، تو آپ نے اس کے لیے روزہ رکھا، جان کنی کی، جان زاری کی، دکھ اپنی جان کو دیا، لیکن جیسے ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو آپ نے اٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا ہے۔ تو داؤد نے کہا کہ جب وہ زندہ ہی نہیں رہا تو اب میرا روزہ رکھنے کا کیا مقصد، کیونکہ میں نے خدا سے منت کی، روزہ رکھا، دعا کی، منت سماجت کی، گڑ گڑایا، رویا، ماتم کیا، سر پہ راکھ ڈالی، ٹاٹ اوڑا، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جب وہ بچہ زندہ ہی نہیں رہا تو اب میرا روزہ رکھنا بے فائدہ ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنا روزہ توڑا اور کھانا کھایا۔
اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی اور دیگر مواقع بھی ہیں جہاں ہمیں پرانے عہد نامے میں روزے کا ذکر ملتا ہے۔ خدا کے لوگ خدا سے مدد مانگتے ہیں، اعانت کے لیے، رہنمائی کے لیے، خدا کے سامنے اپنے آپ کو حلیم کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، خدا کی نزدیکی کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک روزہ اجتماعی طور پہ رکھا گیا اور کہیں روزہ انفرادی طور پہ رکھا گیا۔ تو اگر خلاصہ دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں، جیسے کہ ہم نے مختلف حوالوں سے غور کیا کہ کن مقاصد کے لیے روزہ رکھا گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، کئی دفعہ اہم فیصلے کرنے سے پہلے روزہ رکھا گیا، بیماری میں شفا کے لیے، اپنی شفا کے لیے، اپنے دوستوں کی شفا کے لیے اور دوسروں کی شفا کے لیے روزہ رکھا گیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں توبہ اور گناہوں کی معافی کے لیے روزہ رکھا گیا، روحانی مضبوطی، روحانی تربیت اور خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا گیا، جسے کہتے ہیں سیک دا فیس آف گاڈ، خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، خدا کی مرضی جاننے کے لیے بھی روزہ رکھا گیا۔ خاص طور پہ نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مواقع ایسے آتے ہیں جہاں شاگردوں نے، رسولوں نے خدا کی مرضی جاننے کے لیے روزہ رکھا۔ اس کے حوالے سے ہم جب نئے عہد نامے میں روزے کا تصور یا روزے کی تعلیم پہ غور کریں گے تو اس پہ ہم دوبارہ غور کریں گے۔ خدا کی مرضی بدلنے کے لیے بھی روزہ رکھا گیا، جیسے کہ یونا نبی کے تبلیغ کے واقعات ہیں، انہوں نے تبلیغ کی، منادی کی، تو خدا کی مرضی بدلنے کے لیے لوگوں نے روزہ رکھا اور خدا کی مرضی بدلی بھی گئی۔ نہمیہ نبی کے صحیفے میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے کس طرح سے لوگوں کی رہنمائی کی، خدا نے ان کو سلامتی فراہم کی، تحفظ فراہم کیا، دشمن پر فتح مندی کے لیے لوگوں نے روزہ رکھا۔ اور کئی موقع ایسے بھی آتے ہیں جہاں خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے کہ ہماری زندگی میں ہماری نہیں بلکہ خدا کی مرضی پوری ہو، جہاں خدا کی مرضی جاننے کے لیے روزہ رکھا گیا، خدا کی مرضی بدلنے کے لیے روزہ رکھا گیا، وہاں خدا کی مرضی پوری ہونے کے لیے بھی روزہ رکھا گیا کہ خدا کی مرضی ان تمام واقعات یا معاملات میں جن میں رہنمائی مانگی جاتی ہے اس کی مرضی پوری ہو۔ دشمن پر فتح، سلامتی کے لیے، یروشلم کی سلامتی کے لیے روزہ رکھا گیا، تحفظ اور پناہ کے لیے روزہ رکھا گیا، مشکل مراحل میں سے گزرنے کے لیے روزہ رکھا گیا، اور کئی بار آزمائش پر غالب آنے کے لیے روزہ رکھا۔ خاص طور پہ ہم نئے عہد نامے میں ان حوالوں سے دیکھتے ہیں کہ آزمائش پر غالب آنا اور خدا کی مرضی جاننے کے لیے، اور دیگر کئی مواقع ہیں جو ہم دیکھیں گے کہ نئے عہد نامے میں مسیحیت کا روزے کے حوالے سے کیا تصور پایا جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ خداوند مسیح ہمیں روزے کے حوالے سے کیا تعلیم دیتے ہیں۔ جہاں تک پرانے عہد نامے کا تعلق ہے تو یسایہ نبی کے صحیفے میں 58 باب چیپٹر 58 میں ہم دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ تیسری آیت سے آگے ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ تو پرانے عہد نامے میں یہ ایک تصور پایا جاتا تھا کہ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو خدا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، تاکہ خدا دھیان دے، توجہ دے کہ ہماری مشکل ہے، وہ اس پہ نظر کرے۔ اور یہ روایت ہم دیکھتے ہیں کہ غیر اقوام میں، بت پرست قوموں میں پائی جاتی تھی، جب وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو متوجہ کرنے کے لیے، جیسے بال کی پوجا کے لیے یا دوسری دیوی دیوتاؤں کے توجہ حاصل کرنے کے لیے، قحط کے عالم میں، جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے، یا دیگر مراحل میں جب کوئی قوم پر مشکل پڑی تو غیر اقوام بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کو متوجہ کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ اور اسی حوالے سے یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزہ رکھا جب کہ تو دھیان نہیں کرتا، جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ تو روزہ خدا کو متوجہ کرنے کے لیے بھی رکھا جاتا تھا، لیکن یہاں یسایہ نبی کے صحیفہ میں خدا فرماتا ہے اپنے لوگوں سے کہ
دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو، یعنی خود تو روزہ رکھتے ہو لیکن اپنے آرام و سکون میں بیٹھے رہتے ہو۔ اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے چوتھی آیت میں، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے، یعنی کہ وہ دل سے، وہ روح سے، سنجیدگی سے، حلیمی سے، فروتنی سے، جو اصل روزے کا مقصد ہے، جو اصل روزے کا معنی ہے، اس نظریے سے روزہ نہیں رکھتے۔ بلکہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹی آیت میں خدا کیا فرماتا ہے کہ وہ کس طرح کا روزہ پسند فرماتا ہے۔ لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کرے۔ تو گویا کہ خدا کے نزدیک یہ وہ روزہ ہے جو ہم سے چاہتا ہے۔ خدا کو ہماری بھوک کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اس بات سے کچھ غرض نہیں کہ ہم کتنی دیر اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں۔ خدا اس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے کہ ہم دوسروں کے کام ہیں، اگر روزہ رکھا ہے تو وہ روٹی دوسروں کے ساتھ بانٹیں، جو بھوکے ہیں ان کو کھلائیں، جو ننگے ہیں ان کو پہنائیں، جو دکھ میں ہیں ان کے دکھ دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ روزہ ہے جو خدا کو قابل قبول ہے۔ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں، اور خدا کو ہماری بھوک کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یوئیل کے صحیفہ میں ہم دیکھتے ہیں دوسرا باب اور اس کی 12 آیت سے آگے لکھا ہوا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ تو روزے کا مقصد ہے خدا کی طرف رجوع لانا، خدا کی طرف دھیان دینا، اپنی زندگیوں کا رخ خدا کی طرف موڑنا۔ صرف بھوکے رہ کے ایک رسم پوری کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ خدا کو ایسے روزے سے کچھ دلچسپی نہیں، نہ ہی کوئی غرض ہے۔ آگے 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ پرانے عہد نامے میں ایک تصور تھا کہ جب روزہ رکھا جاتا تو لوگ خاکساری کرنے کے لیے، عاجزی اور انکساری کرنے کے لیے روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے خاک پر، راکھ پر بیٹھتے، بلکہ راکھ سر پر بھی ڈالتے، ٹاٹ اوڑھتے، اپنے کپڑوں کو پھاڑتے، ماتم کرتے، روتے چلاتے، تاکہ خدا کے سامنے عاجزی اور انکساری اور دکھ کی صورتحال میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر کرے۔ لیکن یہاں خدا فرماتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کرو۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی گہری بات کہ مجھے تمہارے کپڑے پھاڑنے سے، سر پہ راکھ ڈالنے سے، راکھ پر بیٹھنے سے کوئی سروکار نہیں، اس سے مجھے کچھ حاصل نہیں اور نہ ہی تمہیں کچھ حاصل ہے۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو دل کا روزہ رکھو، دل کو چاک کرو، اپنے دل سے نفرت، حقارت، غرور، بدی، ہر طرح کی برائی کو پاک کرو، اپنے دل کو چاک کرو۔ کپڑے چاک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، دلوں کو چاک کرو، دلوں کو کھولو، اس میں خدا کے روح کو دعوت دو، خدا کی سچائی کو دعوت دو، خدا کی قربت حاصل کرو۔ کپڑے پھاڑنے سے نہیں مجھے کچھ غرض، بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو اور خداوند کی طرف متوجہ ہو۔ آگے 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے، جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تفاون ہو۔ یعنی کہ خدا کے نزدیک وہ قربانی جو قابل قبول ہے وہ روح کی ہے، روح کی سچائی کی قربانی۔ اسے نہ ہمارے کھانے پینے سے کچھ غرض ہے، نہ ہمارے نذرانوں سے کچھ غرض ہے، بلکہ اسے ہماری روح کی سچائی، فروتنی، حلیمی، انکساری، اس حالت میں اس کی طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ 15ویں آیت میں، اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ مقدس محفل
یعنی کہ روزہ رکھ کے کھانے پینے کا اہتمام، روزہ توڑنے کے لیے نہایت ہی بہت بڑا اہتمام، افطاری کرنے کے لیے بہت بڑا اہتمام، ایسا نہیں، بلکہ مقدس، جس میں خدا کی قربت، خدا کی نزدیکی حاصل کی جائے. سیک دا فیس آف گاڈ، روزے کی حالت میں جا کر خدا کی نزدیکی دعا میں وقت گزارا جائے، نہ کہ روزے کی طرف، کھانے کی طرف دھیان ہو. لکھا ہوا ہے مقدس محفل فراہم کرو، یعنی کہ اس قدوس کی قدرت حاصل، اس کی نزدیکی، اس کی رحمت، اس کی برکت کے لیے متمنی ہوں. روزے کی حالت میں جائیں اور دعا کریں، دعا میں وقت صرف کریں تاکہ اس کی نزدیکی حاصل ہو، اس کی قدرت ہم پہ غالب آئے اور ہمارے دلوں میں جگہ بنائے. روزہ رکھنا مسیحیوں پہ فرض نہیں، لیکن مسیحیت میں ایک نہایت ہی پسندیدہ عمل ہے. روزہ نیت سے، دل سے، روح سے رکھا جائے تو خدا کو قابل قبول ہے، ورنہ خدا کو ہماری بھوک کی کوئی ضرورت نہیں. اور بھوکا رہ کے ہم خدا پہ کوئی احسان نہیں کرتے، اور نہ ہی اس سے ہماری کوئی بہت راست بازی ثابت ہوتی ہے. خدا کے نزدیک راست بازی وہ راست بازی ہے جو روح کی راست بازی، دل کی سچائی سے دوسروں کے لیے اپنی جانزاری کرنا، اپنا کھانا دوسروں میں دینا. جو کھانا میں نے نہیں کھایا وہ کھانا دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی خدمت ہو، دوسروں کی بھلائی ہو. اور یہ وہ باتیں ہیں جو خدا پسند کرتے ہیں. خدا آپ سب کو برکت دے. خدا کی حضور روزہ رکھے، دعا کریں اور خدا کی قربت، خدا کی نزدیکی مانگے، اور روح کی سچائی سے اور حلیمی سے خدا آپ کے نزدیک آئے اور آپ خدا میں شادمان ہوں. خدا سبب برکت دے. آمین.